ریویو آف اسٹارٹ ود وائی کی کتاب کا جائزہ۔ اسٹارٹ ود وائی آغاز کیوں سے کے موضوع پہ سائمن سینک کی لکھی گئی سیلف ہیلپ کتاب جو انہوں نے ایسے افراد کے لیے تحریر کی ہے جو اپنے زندگی کو بہتر کرنا یا دوسروں کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں یا پھر دوسروں کے کامیابیوں کی مدد سے خود کو مؤثر بنانے کے خواہشمند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو کسی گریٹ پرپس اور بڑے مقصد کے تحت گزارنا چاہتے ہیں۔ سائمن سینک کا کہنا ہے کہ لوگ اس لیے نہیں خریدتے کہ آپ کیا چیز بناتے ہیں بلکہ لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کیوں اور کس مقصد کے لیے بناتے ہیں۔ اور سائمن سینک نے اپنی کتاب میں ان دو جملوں کو بار بار دہرایا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کیوں اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک سمپل کنسپٹ اور سادہ تصور ہے لیکن انتہائی پاورفل، طاقتور اور مؤثر کن ہے۔ کیوں یعنی وائی ہمارے دماغ کی لمبک برین سے بات کرتا ہے جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیوں لوگوں کو فوراً متاثر کر دیتا ہے اور ان کو اس بات پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو فالو کرے اور آپ کی پروڈکٹ خریدے۔ کیوں سے مراد آپ کا مقصد اور یقین ہے، یعنی صبح آپ کس مقصد سے بستر سے اٹھتے ہیں۔ سینک کا کہنا ہے کہ آپ کو اپنا مقصد الفاظ میں واضح طور پر لکھنا چاہیے۔ سینک کا کیوں یعنی مقصد ہے لوگوں کو متاثر کر کے ان کو ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ابھارنا جو ان کی دلی چاہت ہوتی ہے۔ سائمن سینک کا یقین ہے کہ وہ پروڈکٹس اور سروسز جو کمپنی کی وجود کے مقصد یعنی کیوں سے متاثر ہے ان کمپنیوں کی پروڈکٹس اور سروسز سے کہیں زیادہ کامیاب ہوں گے جن کا وجود کیا اور کیسے پر مبنی ہے۔ عظیم لیڈر لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارتے اور آمادہ کرتے ہیں۔ وہ لیڈر جو لوگوں کو زندگی کا مقصد سمجھا سکتے ہیں دراصل وہی لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اصل میں اندرونی تاثر سے ہے نہ کہ بیرونی مراعات اور فوائد سے۔ اور جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں پھر وہ دل کے جذبے اور لگن سے کام کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ مراعات کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ مصیبتوں کو برداشت کرنے اور عام قیمت سے زیادہ پر آپ کی پروڈکٹس اور سروسز خریدنے کے لیے ہمتاً وقت تیار اور رضامند رہتے ہیں۔ جو لوگ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے فالوورز پیدا کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ ووٹر یا سپورٹر کی شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی یہ کسٹمر اور ملازم کی شکل میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ تمام فالوورز اپنے آپ سے بڑھ کر سب کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے بلکہ اس لیے کہ وہ دل سے اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پوری کتاب میں سائمن سینک نے ایپل کمپنی، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور رائٹ برادران کی مثالیں بطور کامیاب لیڈر کی بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے کیوں یعنی مقصد سے متاثر کیا۔ ایپل کمپنی کا کیوں یعنی مقصد جمود کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر کنگ کا کیوں یعنی مقصد امریکہ کو انسانی حقوق کے تحریک کے ذریعے تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح اورویل اور ولبر رائٹ برادران ہوا میں اڑنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نام یا پیسہ کمانا چاہتے تھے بلکہ یہ ان کی دلی چاہت تھی۔ آخرکار یہ تمام لوگ اپنے اپنے ویژن میں کامیاب ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ کتاب مارکیٹنگ کے بارے میں بھی ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں
کسٹمرز اور ملازمین کو اپنی طرف راغب کرنے اور جڑے رکھنے کے لیے مینیپولیشن اور چال بازی کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ شارٹ ٹرم محرکات استعمال کرتے ہیں، اور یہ شارٹ ٹرم محرکات کسٹمرز اور امپلائیز کو طویل عرصے تک پرجوش بھی نہیں رکھتے اور نہ ان میں کمپنی کے ساتھ وفاداری پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سینک کے قول کے مطابق انسپریشن یعنی حقیقی طور پر متاثر ہونا انسانی رویوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے بنسبت مینیپولیشن اور چال بازی کے۔ بزنس سے لے کر سیاست تک ہر قسم کی مارکیٹنگ اور فروخت میں مینیپولیشن یعنی چال بازی کو ایک مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے، چاہے کسی پروڈکٹ کو بیچنا ہو یا ووٹ حاصل کرنا ہو یا اپنی سروسز پیش کرنی ہو یا کسی شخص یا عوام کی حمایت حاصل کرنی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی چال بازی اور مینیپولیشن سے تو وقتی فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ کسٹمرز اور امپلائیز میں وفاداری پیدا نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جوڑ توڑ کی قیمت بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ الغرض فوائد شارٹ ٹرم اور نقصانات لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی کمپنی ان چال بازیوں کے حربوں کو استعمال کرنا بند کر دے تو اسی وقت کسٹمر پروڈکٹ خریدنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ویژن اور مقصد یعنی کیوں سے متاثر نہیں تھے بلکہ مینیپولیشن کے ذریعے راغب ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف آپ کے ملازمین بھی بے دلی کے ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دل سے متاثر نہیں تھے بلکہ مراعات اور سہولیات کے ذریعے راغب کیے گئے تھے، اور اسی طرح ان کی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور آخرکار کمپنی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سائمن سینک کہتا ہے کہ کام کی 3 سطح ہے، 3 لیولز آف ورک۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ کمپنی کا لیڈر یعنی سی ای او کمپنی کے وجود کے مقصد سے بخوبی واقف ہو اور اپنے ماتحت اور ارد گرد کے تمام ملازمین اور لوگوں کو کمپنی کے وجود کے مقصد سے متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور اس کو کیوں کی سطح یعنی وائی لیول کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے نیچے کی سطح کو کیسی کی سطح یعنی ہاؤ لیول کہتے ہیں۔ اس سطح پر کمپنی کے ایگزیکٹیوز یعنی ذمہ داران آتے ہیں جو لیڈر کے ویژن سے متاثر ہوتے ہیں اور لیڈر کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انفراسٹرکچر اور نظام بنانے کی انتہائی مہارت رکھتے ہو، اور اس سے نیچے کیا کی سطح ہے جسے انگریزی میں وٹ لیول کہتے ہیں۔ یہ سطح ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو بنائے گئے انفراسٹرکچر اور نظام پر منوعاً عمل کرتے ہوئے اور تمام تر اسٹریٹجیز پر عمل پیرا ہو کر کسٹمرز کے ساتھ مستقل طور پر رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کو کمپنی کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ سائمن سینک کہتا ہے کہ چاہے لیڈر کتنا ہی ہر دل عزیز اور متاثر کن شخصیت ہو، لیکن اگر کمپنی اور ادارے میں ایسے افراد کو نہ رکھے جو لیڈر سے متاثر ہو کر اس کے ویژن کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر اور نظام بنائے، تو نہ صرف کمپنی اور ادارے کی کارکردگی بہتر نہ ہوگی بلکہ ناکامی ہی ان کی مقدر ہوگی۔ اس ادارے یا کمپنی کا ہر فرد چاہے کیوں، کیسے یا کیا یعنی وائی، ہاؤ اور وٹ کی سطح پر ہو تو ضرور لیڈر کی ویژن سے متاثر ہونا چاہیے۔ ایسا امپلائی ہر روز بستر سے اٹھتے وقت پرجوش اور کام پر آنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس شخص اور فرد میں بھی یہ جذبہ نہیں ہوتا اسے چاہیے کہ اپنے لیے وہاں جاب ڈھونڈے جہاں پر اس کا کیوں یعنی مقصد
پورا ہو رہا ہو، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ وہ ہر روز بستر سے پرجوش ہو کے اٹھے اور کام کے لیے بےتاب ہو، اور واپس گھر آنے پر مطمئن ہو کر یہ محسوس کر رہا ہو کہ آج کا دن اس نے ایک اہم مقصد میں گزارا۔ سینک کہتا ہے کہ جب کسی ادارے کا کیوں یعنی مقصد وجود مبہم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ادارہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ والمارٹ کی مثال بیان کرتا ہے کہ والمارٹ کے مالک والٹن نے لوگوں کا خیال رکھنے اور سستی چیزیں مہیا کرنے کے لیے والمارٹ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ لوگوں کا خیال رکھے گا تو لوگ بھی ان کا خیال رکھیں گے، لیکن یہ کیوں یعنی مقصد وجود ان کے مرنے کے بعد انتہائی مبہم ہو گیا، اور اس کے بیٹے نے سالانہ آمدن پر توجہ مرکوز کی نہ کہ لوگوں کے بلائی پر۔ نتیجتاً نوبت یہاں تک پہنچی کہ ملازمین کے ساتھ بدسلوکی پر کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع ہو گئی۔ سائمن سینک کہتا ہے کہ صرف پیسہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا، اور اس مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا بزنس کبھی بھی کامیاب اور دیرپا نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں تو پہلے میں یہ بات طے کرتا ہوں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ بھی ضرور سوچیں گے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مقصد پر خاص توجہ دے سکے۔